میں نے حضرت علامہ اقبال کی گود دیکھی ہے، ماشاء اللہ اس کا لمس حاصل کیا ہے، ان کا فیض مجھے ملا، علامہ صاحب کا گود نصیب ہوئی، ان کی آنکھ سے آنسو ایک ٹپک کے میری پیشانی پہ گرا، اور میرا نام بھی انہوں نے رکھا، اور مجھے فیض بھی انہی سے ملا۔ تو یہ میرے لیے دو اعزاز میرے لیے بہت بڑے ہیں، تین۔ ایک یہ ہے کہ انسان ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، دوسرا اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہونا، اور تیسرا اعزاز حضرت علامہ اقبال سے فیض یاب ہونا۔ یہ تین اعزاز میرے لیے زندگی اور آخرت کے لیے انف ہیں۔ تو یہ زندگی میں ایک چیز سمجھ میں آئی کہ علم وہ نہیں ہوتا جو مکتبوں سے حاصل ہوتا ہے، مکتب سے، مدرس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ایک رواں علم حاصل ہوتا ہے کہ جو فقہ رائج الوقت کی طرح موجود ہوتا ہے۔ تو علم جو ہے وہ دراصل صحبت سے حاصل ہوتا ہے، درویشوں کی صحبت سے، اللہ کے بندوں کی صحبت سے، اور علم جو پھر حاصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس دنیا، اس کائنات سے، اس کائنات کا وجود جو ہے۔ تو مجھے جو علم حاصل ہوا کائنات سے ہوا، مطلب ہے کہ میں ہر وقت ہوا کی طرح، ایتھر کی طرح پھیلا ہوا ہوتا ہوں، ہر وقت میں محو سفر ہوتا ہوں، اور کوئی میرا گھر نہیں ہے، کوئی گھاٹ نہیں ہے، کوئی موٹر نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، ایون کہ میرا تو ایڈریس بھی کوئی نہیں کہ جہاں پہ مجھے کوئی گورنمنٹ، کوئی ٹیکس والے یا کوئی پولیس والے یا کوئی محکمے والے مجھے کوئی لیٹر بھیجیں، میرا ایڈریس کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیض ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں جہاں آپ کے لیے فیض لکھا ہے وہاں سے آپ کو فیض مل کے رہتا، اور جنہوں نے آپ سے فیض حاصل کرنا ہوتا ہے وہ مل کے رہتا۔ ایک بچہ ہے، تو 24 گھنٹے ہوئے مجھے اس سے، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ملے ہوئے، اس کا فیض ایک میرے سے لکھا ہوا تھا۔ وہ اسموکنگ کرتا تھا بچہ، تو اس کو جب جو اس بندہ اسموکنگ کرتا ہے یا نشہ کرتا ہے اس کے چہرے پہ ایک گلٹی بن جاتی ہے ایک مخصوص جگہ پہ، وہ ہر بندہ اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اچھا میں دیکھ لیتا ہوں، تو میں نے اسے کہا یار تم سگریٹ پیتے ہو؟ کہتا ہے جی ہاں کبھی کبھی، کیونکہ یہ جتنے بھی یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کبھی کبھی میں روٹی ہضم کرنے کے لیے میں وہ پی لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا بیٹا بھائی یہ عمر تمہاری یہ کام کرنے کی نہیں ہے، اور یہ کام تم مت کرنا۔ وہ اس بچے نے مجھ سے وعدہ کر لیا، میں نے کہا نہیں، یہ مجھے تم اللہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مولا علی کو درمیان میں رکھ کے وعدہ کرو کہ تم آج کے بعد یہ کام نہیں کرو گے۔ اس نے کر لیا، اور یہ ہوتا ہے فیض۔ اور آپ اپنی پوری زندگی میں کسی ایک شخص کو بھی اگر صحیح سمت کی طرف اس کا رخ کر دیں گے تو وہ آپ کے درجات بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے انبیاء کرام کے ہوتے ہیں، نبیوں کے ہوتے ہیں، ولیوں کے ہوتے ہیں۔ تو اصلاح کا پہلو جو ہے وہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں، رشتہ داری کر لیں، کاروبار کر لیں۔ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کی آخرت کی فکر بھی کریں اور اپنے حصے کا جو فیض ہے اس کو دیں۔ تو یہی ایک چیز ہے، یہ کام بزرگوں کا ہے، اللہ کے بندوں کا ہے، اولیاء کرام کا ہے، پیروں کا ہے۔ تو میں یہ کام نہیں کرتا کیونکہ میں ان پڑھ آدمی ہوں، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، اور اگر جو میرے پاس اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس کا رخ کچھ اور ہے، یہ رخ نہیں ہے۔ تو برا بھی نہیں میں کہتا کسی کو، اچھے کو اچھا کہتا ہوں۔ تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ
برے کے اندر زیادہ چانس ہوتے ہیں اچھے ہونے کے، اور اچھے کے بہت چانس ہوتے ہیں بگڑنے کے۔ بے شک جب کھانا بھوستا ہے، خراب ہوتا ہے، تو نہ جانور کھاتا اسے، نہ انسان کھاتا، کوئی کیڑا مکوڑا کتا بلی بھی نہیں کھاتا جی۔ تو بس یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ ہم رشتہ داریاں کر لیتے ہیں، کاروبار اکٹھے کر لیتے ہیں، اور سیاسی فکر بھی ہمارا ایک ہوتا ہے، اور بہت سارے معاملات میں ہم اکٹھے ہیں، ہالیڈے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اگر کسی میں کوئی برائی دیکھو تو اس برائی کو بڑے پیار سے اچھائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرو، اور جس طرح سے کھانا لازم ہے ہر انسان کے لیے، باتھ روم میں جانا لازم ہے، مسجد میں جانا لازم، اسی طرح سے اگر کسی بھی شخص کے لیے آپ کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں کہ جو اس کی زندگی میں ایک ٹرن لاتا ہے، اور وہ ٹرن جب اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، جو ٹرن وہ ہوتا ہے کہ آپ اس رخ جا رہے ہیں سیدھے، ایک دم آپ ادھر ٹرن لے لیتے ہیں۔ جب ادھر ٹرن لے لیتے ہیں دائیں طرف، تو سامنے کا رخ منظر سے غائب ہو جاتا ہے اور یہ منظر کھل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے زندگی میں اپنے جو دوست ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، یہ نہ کہیں کبھی بھی کہ تو اپنی سنبھال دوسروں سے، نہیں، اپنی بگڑے دوسرے کو کوشش کریں کہ وہ جو ہے، کئی میں نے بزرگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں بھئی یہ راستہ گندا ہے، تو آئیے میں ماں جی آپ کو، بابا جی آپ کو اٹھا کے یہ راستہ پار کرا دیتا ہوں۔ وہ شخص جو آپ کو اٹھاتا ہے اس کے پاؤں گندگی کے اندر ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے، مگر آپ اس کو بچاتے ہیں۔ تو یہی ایک چیز ہے۔ باقی میں ان پڑھ آدمی ہوں، علم تو میرے پاس نہیں ہے۔ ایک علم میں نے سیکھا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف لنگر ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب جو ہے نا وہ دین دنیا میں آپ کو ملتا ہے اور اس کو بھی ملتا ہے، حتیٰ کہ کسی بھی آپ کا عبادت کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں ملتا۔ آپ حج کریں گے اپنے لیے، نماز پڑھیں گے اپنے لیے، کوئی بھی نیکی کا کام کریں گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے بھائی کو نہیں ملے گا۔ لیکن لنگر دنیا کے اندر ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو جو ہے کرنے والا انسان جو ہے نا، اس کا ثواب جو ہے نا وہ سب کو ملتا ہے، اور آپ کی پوری نسل کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور میں نے صرف اپنی زندگی میں اس وقت تقریباً قریب کوئی 2-4-6 سال کم 100 برس کا ہونے والا ہوں۔ میں کس زمانے میں پیدا ہوا تھا؟ دوسری جنگ عظیم میں۔ تو اس وقت سے لے کے آج تک میرا سفر جاری ہے، اور یہی کام میں نے کیا ہے لنگر کا۔ تو وہ یہ ہے کہ لنگر جو تقسیم کرتا ہے اس کی زبان میں بڑا اثر آ جاتا۔ مثال کے طور پہ میرے پاس ایک بندہ آیا سندھ سے، کہتا ہے جی 18 سال ہو گئے میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی اللہ سے مانگیے آپ۔ وہ کہتے ہیں جی وہ ٹھیک ہے کہ اللہ سے اپروچ ہر ایک کی نہیں ہوتی ہے۔ کیا جی؟ اللہ سے اپروچ ہر ایک کی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ امیر شہر جو ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے، یا آپ کا صدر ہوتا ہے یا پرائم منسٹر ہے، تو اس تک اپروچ عام آدمی کی نہیں ہوتی، درمیان کوئی بندے رکھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو راستہ ہے، اس راستے پہ چلنے والا انسان زندگی کے اندر، میں نے اپنی زندگی دیکھی ہے، کہ اگر میں نے 10 روپے خرچ کیے تو میرے پاس 10,000 آیا، 10 لاکھ آیا، پتہ نہیں آ کہاں سے جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ پوری زندگی میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں آج تک ہوئی، لیکن جو بھی آسائشیں میرے پاس ہیں تو میں ان سے کبھی فائدہ نہیں لیا۔ آج بھی میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنتا ہوں، جہاز میں بھی اسی سلیپر کے ساتھ میں ہوتا ہوں،
لیکن سارا جہاز میرے پیچھے ہوتا، میرا کوئی سلیپر نہیں دیکھتا اللہ اللہ کہ کیا بات ہے۔ اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے جب آپ اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لنگر کا بندوبست کرتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں مراد ایسی نہیں ہے کہ جو کہیں سے بھی حاصل نہ ہوتا اسے آپ لنگر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لنگر ایک ایسا عمل ہے، اپنی حلال کی کمائی سے 1 پیسہ 2 پیسے، 1 روپیہ 2 روپے، 100 2000 10,000 1 لاکھ 2 لاکھ، جو بھی آپ کی توفیق ہو اس کے لنگر کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ اور لنگر کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو، بندوں کو بھی نہیں، اللہ کی مخلوق کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ اپنا حصہ ڈال کے تو اس کو خوش رکھیں۔ تو اس وقت دنیا کے کم از کم کوئی 50 ملکوں میں لنگر کا سسٹم اللہ میاں نے چلایا ہوا، تو وہ سسٹم جو چلتا ہے تو میں جاتا رہتا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں۔ آسٹریلیا سے مجھے ایک دفعہ ٹیلی فون آیا، بابا جی ایک بات کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں کہ جو آپ لنگر خانہ بنا کے دے کے گئے ہوئے ہیں، ایک کوٹھی کا صحن بیک یارڈ ہے، جی اس کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے جس کو ہم پرانی چیزیں رکھتے ہیں جا کے۔ اس کے بعد باہر ہم نے بنایا ہوا پانی کے برتن رکھے ہوئے ہیں، کچی پکی زمین رکھی ہوئی ہے، گھاس کا کٹا رکھا ہوا ہے۔ کچھ پرندے ایسے ہیں جو گھاس سے ہی لے کے آ کے کھاتے ہیں، کچھ پرندے ایسے ہیں جو صاف فرش سے کھاتے ہیں، جی ان کو پکی زمین کی ضرورت ہے۔ وہ سارا بندوبست ہے۔ تو اس کے پیچھے یہودی رہتے ہیں، تو بستی ہے یہودیوں کی۔ تو مجھے ایک دو ٹیلی فون آیا کہنے کہ بابا جی یہاں میڈیا والے آئے ہوئے ہیں اور پولیس والے آئے ہوئے ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جی کیا؟ کہتے ہیں یہاں پہ ایسے پرندے دیکھے گئے ہیں جو آسٹریلیا کے اندر دیکھے ہی کسی نے نہیں، اور ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پرندے جو ہیں کون ہیں۔ تو وہ انٹیلیجنس والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے پرندے جن کی تصویر بھی کبھی نہیں آئی، کسی چڑیا گھر میں نہیں ہے، یہاں سے کیسے آ گئے؟ تو وہ آ کے لنگر کھاتے ہیں، آ کے چڑیاں کھاتی ہیں، پدیاں کھاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے بڑے بڑے آ کے کھاتے ہیں۔ اور بس کمال کا سسٹم وہاں پہ کھلا ہوا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پرندے کون ہیں؟ میں نے کہا آپ کا کام ہے ڈالنا، جی، یا پھر وہ آنکھ پیدا کر لیں کہ جو آپ کسی کی حقیقت کو دیکھ سکیں کہ پرندوں کے روپ میں کون ہے، انسانوں کے روپ میں کون ہے، جانوروں کے روپ میں کون ہے، درختوں کے روپ میں کون ہے۔ تو یہ جو بھی اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ ساری باتیں کرتی ہے، ان کے نام ہیں، ان کے وجود ہیں، ان کی اپنی دنیایں ہیں، ان کی اپنی برادریاں ہیں۔ ہم درختوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ درخت، خدا کی قسم جتنی باتیں یہ کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا، جتنی دوستی محبت یہ کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ کس طریقے سے یہ اپنا انسان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، پر تھوڑا سا آنکھ ہونی چاہیے دیکھنے والی۔ تو سلسلے جو جس نے اپنی زندگی سنوارنی ہے، بنانی ہے، وہ دیگر عبادات کے ساتھ اس عبادت کو بھی جاری و ساری رکھے۔ اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں خرچ کریں یا قرضہ لے کے خرچ کریں یا کچھ کریں، نو، آپ چھوٹا سا اتنا سے بھی دے سکتے۔ بعض باتیں ایسی ہیں جن کو میں یہاں کر نہیں سکتا، نہ کرنی چاہیے، اجازت بھی نہیں کرنے کی۔ کوئی دروازہ بند نہیں رہتا جو بندہ لنگر تقسیم کرتا، سبحان اللہ، کیا بات، اس کی دنیا ہی بدل جاتی۔ ازما کے آپ دیکھ لیں، لنگر رزق حلال سے ہونا چاہیے، رزق حرام سے نہیں ہونا چاہیے، سود کا شائبہ اس میں نہیں ہونا چاہیے، اور کسی قسم کا کوئی سلسلہ نہیں۔ اچھا، اس کی کوئی مقدار کا بھی کوئی نہیں سلسلہ کہ آپ 100 آدمی کو، 1000 آدمی کو، آپ 2 چڑیوں کو، 2 مچھلیوں کو بھی ڈال دیں، وہ بھی لنگر ہے۔ آپ کے کھانے پہ مکھیاں 2-4 آگے بیٹھ جاتی ہیں، تو مجھے کہتے ہیں جی آپ اپنے لنگر کو ڈھانپتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں۔ تو میں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس آنکھ ہو تو آپ دیکھیں کہ وہ مکھیاں جو ہیں وہ مکھیاں ہیں یا کوئی اور چیز ہے، یہ بھی تو کوئی نہیں جانتا انسان۔
انسان کی آنکھ آپ کے ظاہر کو دیکھتی ہے، کپڑے کو دیکھتی ہے، باطن کو نہیں چھوتی. جی تو لنگر ایک اچھا عمل ہے. میں بڑا خوش ہوں کہ یہ میرا کم از کم 50 ملکوں میں، پہلے 47 ملکوں میں تھا، 50 ملکوں میں ہو گیا. تو میں باری باری جاتا رہتا ہوں وہاں پہ، دیکھتا رہتا ہوں سلسلے. اور میں نے آج تک اپنے کسی بھی لنگر پکانے والے کو دنیا کا محتاج نہیں دیکھا کسی بات جی. بالکل ایسے. تو یہ بات ہے. کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو اگر میں بیان کر دوں تو ایک ہنگامہ شروع ہو جائے گا کہ بابا جی آپ جی کیا باتیں کر رہے ہیں. مالک دروازے کھول دیتا ہے اپنے خزانوں کے، کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. اس بندے کو اولاد کی کمی نہیں رہتی، اس بندے کو دنیا کی محتاجی نہیں رہتی، عزت کی کمی نہیں ہوتی، شہرت کی کمی نہیں ہوتی، ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. تو لنگر کی تعریف یہ ہے کہ رزق حلال سے اتنا ہو یا اس کمرے جتنا یا اس دنیا جتنا، جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا بغیر کسی امتیاز کے، سکھ ہندو عیسائی کو دیکھے ہوئے، سنی بھابھی کو دیکھے ہوئے، صرف یہ ہے کہ انسان ہے، اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. اپنا حصہ ڈال کے اس کو راضی کرو، خوش کرو. اور اپنے ہاتھ، جس نے اس سے بھرپور فیض لینا ہے وہ اپنے ہاتھ سے پکائے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں لنگر تو بڑا کرتا ہوں لیکن میرے سارے مسئلے حل نہیں ہوئے. میں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی لنگر. تو میں نے کہا جی آپ پکاتے ہیں کہ پکواتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں پکواتا ہوں، کھلا لاتا ہوں، نائی لگے دینے کے، وہ پارے نے آگے پکانے دیکھا جو بنو کے. میں کیا اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو آپ کرتے ہیں کہ کوئی اور کرتا ہے؟ کہتا ہے جی شادی تو بندہ خود ہی کرتا ہے اپنی. تو میں نے کہا اگر شادی خود کرتا ہے، بچے بھی خود پیدا کرتا ہے، تو اگر آپ نے لنگر پکانا ہے تو باجی کڑچھا بھی خود چلاؤ، آگ بھی خود بالو، پیاز بھی خود کٹو تو اکھاں دے وچوں پانی نکلے. اب میں روز لنگر کا اہتمام کرتا ہوں. اس عمر میں بھی 100 برس کا ہو گیا ہوں تقریباً کوئی 8-10 برس کم ہے. تو وہ یہ ہے کہ آدھی رات کو میں اٹھتا ہوں. ہاں جی. تو یہ ٹریننگ میری اللہ پاک نے پہلے کر دی ہوئی تھی. آج سے کوئی 50-60 سال پہلے جب میں یورپ میں آیا تو میں نے ایک ریسٹورنٹ کھولا. تو کرائے پہ جگہ لی، ٹیک اوے اس کو کہتے ہیں. ساتھ ٹیکسی کا اسٹینڈ تھا، تو ٹیکسی والوں کو لنگر ونگر کھلایا تھا. اس وقت پینیوں کا دور تھا، پونڈوں کا دور نہیں تھا. تو وہ میں پکایا کرتا تھا. تو میں اکیلا تھا. تو بوری 20 کلو پیاز کی سامنے رکھنی، اس کو کھولنا اور 1-2 گھنٹے میں نے اس کو کاٹ کے رکھ دینا. پوری کٹنگ کر کے پھر میں نے پکانا، مٹھائیاں بنانی، روٹیاں، آٹے گوندنے، سالن، کری بنانی ہوتی ہے بہت بڑی. تو وہ میں یہ اللہ پاک نے میری ٹریننگ پہلے بھی کر دی. آج بھی میں آدھی رات کو اٹھتا ہوں، اٹھ کے ساری کٹنگ کرتا ہوں. سوئی ہوتی ہے دنیا، تو میں کٹنگ کر کے ہر چیز کو رکھتا ہوں. اور اس کے بعد پھر میں چولہے جلتے ہیں بڑے بڑے، تو اس کے بعد پھر میں شروع کرتا ہوں. ایک نہیں 6 ہانڈیاں پڑی ہوتی ہیں، تو میں اکیلا ان کو مینیج کر رہا ہوتا ہوں. ہر چیز کو جس نے لنگر پکانا ہے خود اس میں حصہ لے.